بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو آسان طریقے سے کس طرح یاد کیا جائے؟ قرآن مجید کو آسان طریقے سے کس طرح یاد کیا جائے؟ جن لوگوں نے جن مسلمانوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بھول چکے ہیں، اس کو کس طرح یاد کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کا اگر حافظ بننا ہے، آپ کو شوق ہے، آپ کو جذبہ ہے، آپ کو ولولہ ہے، تو میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید حفظ کرنے سے پہلے درست کرنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے نیت انسان کی خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص نیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 2، قرآن کا منتخب کرنا۔ قرآن مجید کو منتخب کرنا، قرآن مجید ایک ہی لے کر پڑھنا ہے، گھر میں بھی وہی ہو اور سکول میں جہاں بھی پڑھنا ہے وہ ایک قرآن مجید میں پڑھیں آپ۔ یہ نہیں ایک دن قرآن مجید لے کر آئے ہیں، اس کو 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، اس کو رکھ دیا اور دوسرا قرآن مجید لے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید ایک منتخب کریں، ایک قرآن مجید میں پڑھیں۔ 15 لینے والا قرآن پاک لے لیں، اس کے اوپر پڑھیں، ناظرہ بھی اس کے اوپر پڑھیں اور حفظ بھی اس قرآن مجید کے اندر کریں۔ یہ نہیں ہے ایک دن پڑھا اور دوسرے دن دوسرا قرآن پاک لے، تیسرے دن تیسرا قرآن۔ ایسے قرآن مجید پڑھنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر جو بچہ، ایک مثال دے رہا ہوں، حفظ کر رہا ہے، سبق میں ایک دن قرآن مجید ایک لے کر گیا، اس کو غلطیاں ہیں، قاری صاحب نے غلطیاں لگا دی ہیں، دوسرے دن وہ دوسرا قرآن پاک لے کے گیا، اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا میری غلطی کون سی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ہونا چاہیے۔ اگر سب کی پڑھا ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر سب کی میں آپ کی غلطیاں لگی ہوئی ہیں، دوسرے دن آپ دوسرا پارہ لے گئے ہیں، اگر وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا غلطی کون سی ہے، منزل بھی اسی ترتیب سے ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک استعمال کریں جو شروع سے لے کر آخر تک 15 لینے والا قرآن پاک لے لیں، اس میں ناظرہ بھی پڑھیں اور حفظ بھی اس کے اوپر کریں، تاکہ قرآن مجید بار بار تبدیل کرنے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ناظرہ۔ سب سے پہلے جب بھی حفظ کرنے پہ آئے، قرآن مجید حفظ کرنے پہ آئے، سب سے پہلے بچے کا، بوڑھے کا، جو بھی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے بچے نے حفظ کرنا ہے یا بڑے نے حفظ کرنا ہے یا بوڑھے نے۔ جس کو جذبہ ہے، جس کو شوق ہے، جس کو ولولہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نیت کر کے اللہ اس کی نیت پوری کریں گے۔ دیکھیں نا، نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے آپ نے نا، قرآن مجید حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیت خاص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہیں بچہ کر سکتا ہے تو بوڑھا نہیں کر سکتا، بوڑھا کر سکتا ہے نوجوان نہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن مجید ہر انسان کر سکتا ہے۔ ناظرہ کی بات یہ کر رہا تھا، ناظرہ بہتر ہونا چاہیے، جس سے بھی پڑھیں، قاری صاحب سے پڑھیں، یا مسجد والے قاری صاحب ہیں، امام ہیں، جو بھی ہیں، آن لائن جیسے بھی پڑھیں، ناظرہ تجوید کے ساتھ ہونا چاہیے۔ غنہ، مد، وقف، ہر چیز اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں ناظرین، جو قرآن مجید کو ناظرہ اچھی طریقے سے پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ حفظ بھی جلدی کر سکتا ہے، جلدی کر لیتا ہے۔ جس کا ناظرہ کمزور ہو وہ بہت مشکل، قرآن مجید تو حفظ کر لیتا ہے لیکن بہت مشکل، ٹائم کافی لگ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس کا ناظرہ اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے اس کو، اس لیے اس کے بعد حفظ کریں۔ دیکھیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ حفظ کس طرح کرنا چاہیے، کس سائڈ پہ کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کے شروع سے شروع کرنا چاہیے یا 30ویں پارے سے شروع کرنا چاہیے؟ میرا جو تجربہ ہے، جو میری دل ہے، جو میری خواہش ہے، اما پارے کی طرف سے 30ویں پارے سے شروع کیا جائے قرآن مجید حفظ کرنا، کیونکہ وہاں سے جو ہے قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد جلدی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ الف لام میم سے یا الحمدللہ سے سورہ بقرہ سے شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ بہت بڑی ہے، یہاں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، کچھ متوسط بچے ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو ذہین بچہ ہوتا ہے یہ تو وہ بھی کر لیتا ہے،
اور متوسط، لیکن جو اما پارہ کی طرف سے شروع کریں گے، ہمارا تجربہ یہی کام کرتا ہے کافی عرصے سے، 15 سال سے یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس شعبے کے اندر ہم منسلک ہیں پڑھانے میں، لیکن ہمارا جذبہ یہی کرتا ہے اما پارہ کی طرف سے شروع کیا جائے۔ اما پارہ کی طرف سے جب شروع کریں گے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ادھر سے یاد کرنا اچھی طریقے سے۔ لیکن حفظ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے جیسے ایک سورت اس نے لے لیے، کوئی بھی سورت لے لیں، قل هو اللہ لے لیں یا الم نشرح، کوئی بھی سورہ لیں، جہاں سے بھی شروع کریں، الم نشرح لک صدرک، اس ایک آیات کو حفظ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس کی ایک آیات کو دیکھ کر 3 4 5 6 10 مرتبہ پڑھیں کم از کم۔ جب یہ دیکھ کر آ جائے آپ کو، اس کے بعد اس کو 10 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ اس کو حفظ، پارہ بند کر کے آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، زبانی پڑھیں۔ جب یہ آپ کو یاد ہوگی ہے، اگلی آیات پھر اسی طرح اس کو ناظرہ پڑھیں، ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر اس کو حفظ کریں، مقصد ہے اس کو زبانی پڑھیں۔ جب وہ ہو جائے پوری صورت اسی طریقے سے پھر دونوں آیاتیں ملا کر پڑھیں، اور اسی طرح قرآن مجید چلتا چلتا انشاءاللہ تعالی حفظ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو مقصد جو جس نے پڑھا ہوا پہلے وہ بھول چکے ہیں، اس کا یہ طریقہ کار ہے، وہ صبح اٹھ کے مقصد ہے ہر نماز کے بعد، قرآن مجید کا یہ نہیں ہے، قرآن مجید کا احترام یہ نہیں ہے، قرآن مجید کو خوشبو لگا دی، قرآن مجید کو دیکھ کر اوپر رکھ دیا، مقصد ہے اس کی حفاظت کی، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا مقصد ہے اس کا ادب اور احترام ہے۔ ہر نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید کو کھولیں پڑھیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، اگر اتنی بھی نہ ہو، اتنے ٹائم میں صبح کی نماز کے بعد لازمی قرآن مجید کو پڑھیں اچھے طریقے سے، آدھا پارہ 2 رکوع، جتنی بھی یاد ہو سکے وہ یاد کریں۔ اور اس کے بعد جیسے مقصد رمضان شریف آتا ہے، رمضان شریف کے اندر تراویح سنانی چاہیے آپ کو۔ اگر تراویح نہیں سنا رہے، جو قرآن مجید امام صاحب قرآن مجید پورا قرآن مجید ایک تراویح میں سنا رہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تاکہ قرآن مجید کا آپ کو سمجھ تو آ جائے گی۔ کوئی غلطی کر رہا ہو، مقصد ہے آپ کو اتنے بھی پتہ چل جائے گا یہ امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تاکہ قرآن مجید کو تھوڑا سا آپ پڑھتے پڑھتے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آج کی اتنی ویڈیو، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔